چیزیں پہلے ہوتی ہوں گی. دو چہرے ہیں, دو قسم کے لوگ ہیں. حسین واحد ایک ایسے بادشاہ ہیں جنہوں نے کربلا میں قدم رکھا اور دنیا نے دو نئے چہرے دیکھے. ہر مذہب پیچھے رہ گیا اور جو دو نئے چہرے تھے ان میں ایک چہرے کو حسینیت کہتے تھے, دوسرے کو یزیدیت کہتے تھے. یہ دو چہرے دنیا کے سامنے. وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کر میرے مولا کو سلام کرے جس کا ایمان ہے کہ مولا دیتے ہیں اور وہ کھاتا ہے. جس کا ایمان نہیں ہے اسے اس کے ماں باپ کی قسم ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے گا. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, ایکو ذرا سی اس کی بند کیجئے گا. علی کے پہلا جملہ ہے میری گفتگو کا, مجھے جوان کا ہاتھ بلند چاہیے, بزرگوں سے میرا مطالبہ بھی کوئی نہیں ہے. امام حسین نے قدم رکھا اور دنیا نے دو چہرے دیکھے, حسینی اور یزیدی. مزیدار بات یہ ہے کہ دونوں چہرے اسلام کے تھے, دونوں لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے, دونوں محمد رسول اللہ پڑھتے تھے, دونوں نمازیں پڑھتے تھے, لیکن دونوں کی زندگی گزارنے میں فرق ہے. کربلا کے بعد دنیا نے دو چہرے دیکھے, ایک کو حسینی کہتے تھے اور دوسرے کو یزیدی کہتے تھے. 1400 کچھ سال کا وقت گزر گیا اور دونوں قسم کے لوگ دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے. یزیدی بھی جی رہے ہیں اور حسینی بھی جی رہے ہیں. اگر میرے بھائی تم بول نہیں رہے یا مسکرا نہیں رہے, تمہیں میری بات کا یقین نہیں آتا تو ابھی رات کو سونا اور صبح اٹھ کر اسی شہر میں نگاہ دوڑا کر دیکھ لینا, تمہیں اسی شہر میں جیتے جاگتے یزیدی بھی نظر آئیں گے. تمہیں اسی شہر میں جیتے جاگتے. ہاتھ آخر تک اٹھنے چاہیے ہر اس بندے کے جو میرے مولا سے مانگ کے بات شروع ہو گئی ہے. میرے بھائی اب آپ کی دیر ہے, میری دیر نہیں ہے. تمہیں یزیدی بھی نظر آئیں گے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد حیدرآباد کا منظر دیکھنا چاہتا ہوں. ارے اسی میں نگاہ دوڑا کر دیکھنا, یزیدی بھی نظر آئیں گے, حسینی بھی نظر آئیں گے. جی تو دونوں رہے 1400 سال سے, لیکن دونوں کی زندگی گزارنے میں فرق ہے. اور فرق یہ ہے کہ سارا سال یزیدیت زور لگاتی ہے یہ ثابت کرنے میں کہ حسینی کتنے گھٹ گئی ہے. صرف ایک مجلس کے بعد امام حسین بتاتے ہیں, آؤ آ کے دیکھو اتنے بڑھ. جی یزیدی بھی رہے تھے, حسینی بھی رہے تھے. نماز وہ بھی پڑھتے تھے, نمازیں یہ بھی پڑھتے تھے. وہ مسلمان تھے, وہ جو کربلا میں آئے تھے نا, وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. وہ اتنے بڑے مسلمان تھے جنہوں نے قتل حسین کی منت میں 3 مسجدیں بنوائی تھیں. ارے جنہیں مساجد ملعونہ کہا گیا کہ اگر ہم نے حسین کو مار لیا تو خدا کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائیں گے جس میں خدا کی عبادت کر کے. نہیں چاہیے علی عباس عسکری کو داد. آیا زندگی میں پہلی بار ہوں میں حیدرآباد میں, نہیں پتا اس کے بعد آنا یا نہیں آنا. شیعہ بھی بیٹھے ہیں, سنی بھی بیٹھے ہیں. مت دیجئے داد, سوال کرو اس کا جواب دیجئے. ایک چہرہ حسینیوں کا اور ایک یزیدیوں کا. وضو 10 محرم کے دن وہ بھی کر رہے تھے اور نمازیں یہ بھی پڑھ رہے تھے. اللہ اللہ وہ بھی کر رہے تھے اور اللہ اللہ یہ بھی. نہیں چاہیے داد, لیکن کم از کم حیدرآباد میں رہنے والا ایک جوان لڑکا آج کی رات سونے سے پہلے یہ فیصلہ کیوں نہیں کر لیتا کہ اس نے قیامت کے دن رسول کا سامنا حسین کے ساتھ کرنا ہے یا یزید کے ساتھ.